بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، نیشنلزم اور ملک کا مثبت امیج پروموٹ کرنے کے تقاضے کیا ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اور اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، سوشو کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں. 800 سے زائد ٹریننگ سیشنز، سیمینارز، ورکشاپس کا انعقاد کر چکے ہیں. 1500 سے زائد نیشنل انٹرنیشنل سوسائٹیز اور کلب سے وابستہ ہیں. انڈیا، ایران، افغانستان اور ٹرکی وغیرہ میں پاکستان کے پازیٹیو امیج کی لابنگ کا تجربہ رکھتے ہیں. محمد علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جعفری صاحب، ڈائیلاگ میں خوش آمدید. سر، جس نیشنلزم کو اور جس سافٹ امیج کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اور جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا مشن ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اس کا خاکہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آؤٹ لائنز ہیں؟ کس طرح سے ہم بطور قوم اپنا امیج جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہم سب کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم مختلف قسم کی تنقید کرتے وقت، سیاسی بحثیں کرتے وقت یا ملک کے مسائل کو بیان کرتے وقت ہم بعض ایسی حدود و قیود سے باہر نکل جاتے ہیں جس سے ہمارے ملک کا اجتماعی جو امیج ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی باجوہ صاحب، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں بحث تو کافی لمبی ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی بات اور مدلل بات کی جائے. جی ہاں، بالکل. شروع سے پاکستان میں ایک چیز جو آج تک کبھی میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کو اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کے سامنے بھی یہ چیز سامنے واضح ہو جائے گی کہ ایک چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم جس طرح ترقی کرنی چاہیے تھی ترقی نہیں کر پائے، اور ملک جو ہے وہ خرابیوں کی طرف جا رہا ہے. جی ہاں، اور ہر ایک نے ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، جی ہاں، اور یہاں تک یہ کہ جو ہماری خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ، جو ہماری پازیٹیو ہماری خوبیاں بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح سے بیان ہو رہی ہیں دنیا میں کہ شاید ہم سے برا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا اپنے قائد اعظم، جی ہاں، قائد اعظم جو ہے رحمت اللہ، ہم نے رحمت اللہ، کبھی ہم نے آج تک محمد علی جناح، ہم نے آج تک کبھی ان کو فالو نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر آج ہم ان کو فالو کرتے، جی بالکل، اور ہم ان کو یہ سمجھتے کہ جس طرح ہم اسلام ہے اور اللہ نے اور رسول نے ہمیں ایک خاص ہدایت دی ہے ایک اچھے انسان بننے کی، ایک اچھی زندگی گزارنے کی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ملک کے لیے ہمارا ایک اچھا لیڈر ہے، اس کو بھی ہم فالو کریں. آج تک ہم فالو نہیں کر پائے، اور سوائے ہمارے اس بات کے کہ ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، کس کی ہم نے لیگ پولنگ کرنی ہے، کس طرح ہم نے دوسرے کو دھکا دینا ہے، کس کو اپنے مفاد پرستی کے لیے، کس اپنے بیکار آدمی کو ہم نے اپنے ساتھ لانا ہے، کس نے اور کون مفاد پرست ہیں جن کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ کل کو ہمیں سوائے ان کے ساتھ مفاد پرستی کے اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہ ملے. مطلب وہ جو قائد اعظم کا درس تھا اتحاد، ایمان اور تنظیم کا، اس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف نہیں سوچا. جبکہ ہمارا ملک، ہمارے ساتھ جتنے بھی دوسرے ممالک جو ہیں، تو اب اس کی تفصیل کیا بتاؤں گا، بعد میں ہمارے آزاد ہوئے، وہ آج ہم سے کہیں، ہر لحاظ سے ہم سے کہیں ہیں. میں کافی جگہ گیا، ملک سے باہر گیا، تو میں نے ایک ہی چیز کیا، بینگ مسلم لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں کہ پاکستانی بڑے اچھے ہیں، لیکن جب ان سے تفصیلاً بات ہوئی تو بڑی مجھے شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اپنے لیڈروں کی، اپنے کلچر کی، اپنے اچھے لباس کی، اپنے اچھا کھانے پینے کی، اپنی بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور بہت شرمندگی ہوئی. جبکہ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی ہر نعمت سے نوازا ہے. سمندر ہمارے پاس، خوبصورت پہاڑ ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، میدانی علاقے ہمارے پاس، اچھے لوگ ہمارے پاس. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت دفعے، میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اگر ہم سامنے ان کو لے آئیں تو وہ ہماری پوری قومیت کو ہی بدل دیں، لیکن کبھی ہم نے لانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ یہاں پر وہ لوگ لائے گئے ہیں
اور جنہوں نے غلط بیانی غلط طریقے سے اپنا امیج بنایا ہے۔ جعفری صاحب، اے پی پی نیوز ٹیلی ویژن کا یہ اعزاز ہے کہ آج انہوں نے ایک اچھے آدمی کو قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور آپ کے اچھی کوششیں جو ہیں ان کا واقعی ذکر ہمارے چینل، اس پہ ہمارا چینل واقعی کام کر رہا ہے، اور بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں جو اچھے لوگ ہیں، ہمارے جو احسن کردار ہیں، ہمیں ان کو سامنے لے کے آنا ہوگا تاکہ ہمارا امیج دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی پاکستانی ہے اور یہ بھی پاکستان ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت مین، اگر میں ٹاپ سے شروع کروں، کہ سیاسی رسا کشی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب اپنے جمہوری انداز سے بات کرنا، جمہوریت کے حوالے سے حکومت پہ تنقید کرنا ان کا حق ہے، حکومت کو جمہوری طریقوں سے پیچھے ہٹانا اور خود کرسی اقتدار پہ بیٹھنا بھی ان کا حق ہے، لیکن وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں ایک بطور قوم ایک پیرامیٹرز طے کر لینے چاہیے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے، یہ نہیں کریں گے؟ آپ کی رائے میں یہ سب کیا ہو سکتا ہے؟ جو آؤٹ لائنز آپ دے رہے ہیں نیشنلزم کے حوالے سے مزید واضح کر دیں۔ باجوہ صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ضروری، میں چاہ رہا تھا اس قسم کا آپ مجھ سے سوال کریں تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو کھینچا تانی پاکستان میں ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ اچھا کیوں کھینچا تانی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میری اپنی کرسی ہو، میرا اپنا حکم ہو، میری عدالتیں ہوں، میری حکمرانی ہو، اور میں اس طریقے سے، اور جو میرے مفاد میں ان کو میں اکٹھا کر کے، جو آلریڈی کام کر رہا ہے، اول تو یہ کہ اگر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر مقصد کیا ہے، اچھا کیا مقصد، اگر کیا ہے آنے کا، یہی مقصد ہے نا کہ اپنا مفاد پرستی ہے۔ اگر یہ 2 منٹ کے لیے بھلا دیں، اس کو بھلا دیں، پھر میں جاؤں گا پچھلی اپنی بات پر کہ اگر یہ سمجھے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک کے فرائض ہیں اور ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ خیالات، یہ دنگا، یہ فسادات، یہ سب ختم ہو جائیں، یہ کھینچتان، یہ سب ختم ہو جائے۔ ایک پلیٹ فارم پر سب آ کر کہیں کہ جی ٹھیک ہے، حکومت جو چل رہی ہے ہم اس کا بہتر ساتھ دیں، ان کا ایک ہم ساتھی اچھا بن کے ان کو اچھی ایڈوائز کریں، ان کو ہم پرموٹ کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی ٹانگ کھینچیں کہ صرف اس غرض کے لیے کہ کل کو ہم آئیں۔ اس کے اندر کیا ہے سوائے قوم کا پیسہ برباد، قوم کی صحت برباد، قوم کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ بھی پھر اسی راہ پر چلے گی جب وہ یہ دیکھے گی کہ ایک آدمی کر رہا ہے، باقاعدہ الیکٹ ہو کر آدمی ایک آیا ہے اور اس کی اس طرح ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، تو وہ کیا امیج لے گا؟ جب بچپنے سے ہمارے ذہن میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہاں تو ہے ہی مفاد پرستی، تو کس طریقے سے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اس نے تو یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے مفاد کے لیے کیا کرنا ہے، اور جو میرے ساتھ دینے والے ہیں، جو اس میں مجھے پرموٹ کریں گے، ان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا ہمارا ثانیہ ہے، یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے جو ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اس بات پر ہم سب کو متفق ہو کے اس کو ایک راہ سے سوچنا ہوگا۔ جعفری صاحب، ہمیں آزادی رائے اور جمہوریت اور اس قسم کے بڑے خوبصورت سلوگنز ویسٹ سے آتے ہیں، ساتھ ان کے کچھ مفادات بھی، ان کے جو ریسرچرز ہیں، ان کی جو ایسے کرتا دھرتا ہیں، وہ اپنے ساتھ مفادات بھی یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اور اپنے مفادات کی آبیاری کے لیے وہ ان خوبصورت سلوگنز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو یوں ہو رہا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی آزادی رائے ہے، آپ جو مرضی بولیں، اور پھر وہ ہم سے ایسی چیزیں بلواتے ہیں جو کہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ قومی مفاد کے نام پہ اپنی آزادی رائے کو نہ روکیں اور ہمیں وہ ساری چیزیں دیں، اور اپنے ملک کے خلاف وہ ساری گفتگو کریں اور وہ ساری راز ہوں اگر وہ افشاں کریں، لیکن اپنے ممالک میں وہ لوگ جو ہیں ان میں سے ہر ایک نیشنلزم پہ بڑا مضبوط اس کا کردار ہوگا، ان کے اداروں کا بھی نیشنلزم کے حوالے سے اور اپنے قومی مفادات کے حوالے سے وہ کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں
کہ کس طرح سے ہم ان اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک اپنے اندر اپلائی کرتے ہیں، لیکن ترقی پذیر اور ہمارے جیسے ممالک میں وہ ایک کھلواڑ کرنے آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بھائی صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور میں ایک بات کو کہوں گا کہ چھوٹے لفظوں میں اس کو مکمل بیان کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ساری بات کی ہے، یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، میں ادھر آتا ہوں، حالانکہ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور نہ میں سیاست کو اچھا سمجھتا ہوں، خاص طور پہ جس طریقے سے ہم اس پروان میں چڑھائے ہیں اور ہماری نئی جنریشن، آنے والی جنریشن کو بھی خراب کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہم الیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی اسمبلی میں اپنی جگہ پر وہ جا کر اپنے فرض کی ادائیگی شروع کرتا ہے ایک حلف سے، حلف برداری کیا ہوتی ہے؟ میں جی قوم کے لیے کام کروں گا، میں ان کی جی خدمت کروں گا، میں جی ان کے لیے یہ کروں گا، میں ان کے لیے وہ کروں گا، اور میں سچا رہوں گا، اور میرا پہلا مفاد جو ہے وہ قوم کی خدمت کرنا ہے، ملک کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، اول تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی کو اس دریا میں پورے کا پورا مکمل پایا ہو اس کو، لیکن اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب کہ میں دوسری جگہ پر جب گیا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حلف اگر انہوں نے کہا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار قوم کا حلف تو بات کی بات ہے، ہم پیدا ہو گئے، یہی ہمارا حلف ہے ایک ملک میں ہونا، اور وہ ملک کے لیے ترقی کرتے ہیں۔ جب سوچ اس طرح سے ہو جائے گی تو یقیناً ہر آدمی بچہ بڑا ہو کر بھی یہی کرے گا کہ نہیں جی میں نے تو جب پیدا ہوا اس ملک میں تو میں نے اس کے لیے کرنا ہے، جیسے کھانا ہے، جیسے پینا ہے، جیسے اور فرائض ہیں، اسی طریقے سے۔ اور بینگ مسلمان تو یہ مت بھولیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں کہ ہم نے نماز روزوں کا جواب دینا ہے۔ میں یہ بڑے بالکل دھڑلے سے اور یہ بڑے پختگی سے بات کروں گا کہ آپ نے اس کا بھی جواب اللہ کے ہاں ضرور دینا ہے کہ جس ملک میں آپ رہے، جس مٹی میں آپ پلے ہیں، جس نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، جس نے آپ کو ترقی دی ہے، کیا آپ نے اس کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ بڑی ہی آپ کی خوبصورت بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے، میں بھی آپ کی طرح کسی سیاسی پارٹی سے میرا اس طرح سے لگاؤ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کو جب اقتدار ان کے ہاتھوں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ قومی رازوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کو، قوم کو اس کا کتنا نقصان ہوگا جو وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور جو وہ گفتگو کر دیتے ہیں، اور جو وہ راز افشا کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جتنا مرضی خطرناک ہو، ان کے اپنے پولیٹیکل مقاصد جو ہیں وہ اچیو ہونے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بھائی صاحب پھر میری بات اسی سے پیچھے سے کنیکٹ ہوگی جو آپ نے کہا ہے۔ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے میں چیز ہی ڈیولپ نہیں ہے تو چاہے ہم برسر اقتدار رہیں، چاہے ہم باہر چلے جائیں، ہماری سوچ تو وہی رہے گی نا۔ تو ہم نے تو سوچوں کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے میری چھوٹی سی رائے ہے، میں جناب اپنی گورنمنٹ سے، پاکستان کے اور جو پاکستان کو چلانے والے ہیں، پاکستان کو سنبھالنے والے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور پاکستان کو ایک اچھا امیج دینا چاہتے ہیں، اور آنے والی قوم کو ایک ہماری نئی پود، ایک اچھی پود پیدا کرنا چاہتے ہیں، حکومتیں ہیں یا دیگر آنے والی ہیں، تو ان کی ایک مائنڈ ہمارے شروع سے ہمارا ایک مائنڈ واش ہونا چاہیے، اور ہمارے اس قسم کے، میں بلکہ یہ کروں گا، میرے پاس بہت ہے، اگر آپ میرے میں ہیلپ لیں کہ پورا ایک اس کا طرح ایک ہمارا پورا ایک کمپین چلے اور ہم اپنی گورننس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، ایک انسٹیٹیوشن ہو، اور نہ ہو تو ہمارے اسکولوں میں ایک نصاب، یہ میں آپ سے اور اپنے وزیر اعظم سے جو اس وقت مین اتھارٹی ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح اور چیزیں ہیں کہ انگلش ہونی چاہیے، اپنے اردو ہونی چاہیے، یہ سلیبس، اس سلیبس میں میری یہ گزارش ہے تمام کا ایک ان کی ایک یک زباں ہو کر میں ان کی مطلب ایک آپ سے بیان کر رہا ہوں، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہ ہم اپنے ایک سبق یا اس طریقے سے اپنی نئی جنریشن اور اسکول میں بچوں کو ہم ایک لیکچر ضرور دیں
کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی کس طرح بننا ہے، ہمارے پہ کیا فرائض ہے۔ جب شروع سے ہم ایک مائنڈ اس طرح واچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہت ساری خرابیاں، بہت ساری کرپشن، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے خود بخود ختم ہو جائیں۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے آپ کی۔ ناظرین، سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد علی جعفری سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ان سے جانیں گے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن میں کس طرح سے نیشنلزم کو پرموٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی دیگر تمام ایسے ہمارے جو سوسائٹی کے، ہمارے ملک کے جو عناصر ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اپنے قوم کا مثبت امیج جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے نیشنل امیج پہ اور نیشنلزم کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور محمد علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جعفری صاحب، ینگ جنریشن میں کس طرح سے ہم نیشنلزم کے سیڈ جو ہیں وہ سو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے جذبات کو اپنی قوم کے حوالے سے ابھار سکتے ہیں، قومیت کا جو جذبہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو مذہب ہے، اس سب کی موجودگی میں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ باجوہ صاحب بہت شکریہ۔ اس میں اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں، جب آپ ملک کو، یعنی ملک جو ہے وہ ایک کلچر ہے، آپ کا ایک کلچر ہے، ایک آپ کا رہنا سہنا ہے، ایک آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بچوں کو جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہ گانے سناتے ہیں، یہ گانے کا پیریڈ ہے، جس طرح یہ گیم کا پیریڈ ہے، یہاں کھیلنا ہے یا فٹ بال کھیلنی ہے یا وہاں کرنی ہے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے لے لیں کہ ہم اپنا جو کلچر ہمارا ہے، جو ہماری روایات ہیں، جو ہمارے کسٹمز ہیں، ان کو ہم پرموٹ کریں بچوں میں، بلکہ ایک گیم کی شکل میں۔ اور ہر اسکول میں، ہر جگہ پر اس کا لیے ایک خاص ٹائم ہو، اور اس کے اندر بچوں کو یہ بتائیں کہ بھئی ایکچولی ہمارا کلچر یہ ہے، ہمارے بزرگ اس طرح رہتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اور وہ اس طریقے سے ایک کھیل میں، جیسے کہتے ہیں نا، کھیل میں آدمی کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا، اسی طرح کھیل میں ہم اپنا جو کلچر ہے اس کو پرموٹ کریں۔ جب ہمارا کلچر پرموٹ ہوگا تو آٹومیٹلی ہمارا ملک پرموٹ ہوگا۔ جب ملک پرموٹ ہوگا تو وہ چیزیں باہر جائیں گی، جب باہر جائیں گی تو پھر ہمارا باہر کا بھی امیج امپروو ہوگا کہ یار یہ ملک ہے، اتنے اچھے اس میں گیمز ہوتے ہیں، ہم باہر یہاں اسکولوں میں کام کرتے ہیں اور ہم یہاں ناچ گانے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کر کے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ ملک جیسے یورپ ہے، جیسے اور جگہ ہے، یہاں بھی ناچ گانے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اس سے ہٹ کر ہم اپنے گیمز، اپنے جو ہمارا کلچر ہے اس کو پرموٹ کریں، تاکہ کلچر پرموٹ ہوگا تو یقیناً ملک پرموٹ ہے، جب ملک پرموٹ ہوگا تو لازماً محبت پھر آ کر پھر وہیں پر ہوگی، پھر ہمیں ملک سے محبت ہوگی۔ اچھا، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا کلچر ہمارا جو ہے نا وہ شامل ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جعفری صاحب، مذہب کا جو معاملہ ہے، ہماری مساجد جو ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسے دین سے نوازا ہے جہاں وطن سے محبت، جہاں پہ اعلیٰ روایات، اخلاقیات، اور ایک مسلمان کا تو امیج ہی دراصل ایک معتدل، ایک پازیٹیو شخصیت کا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کا دنیا میں ایک امیج اس طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے جہاں کہیں کوئی دہشت گردی ہو، جہاں کہیں کوئی برا واقعہ ہو تو وہ مسلمانوں سے نتھی کرنے میں اس کو ذرا سی دیر نہیں لگائی جاتی۔ حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا کے ایک فرد نے 52 افراد کا بلا وجہ قتل کر دیا۔ بہت سارے تشدد کے دوسری قوموں میں واقعات ہوتے ہیں، لیکن بدنامی اور مسلمانوں کا امیج جو ہے وہی ہر جگہ پہ تباہ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کی رائے میں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کوئی سیریز آف اٹیمپٹس کرتی ہیں، وہ کوئی پلانڈ ایفرٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ کر رہی ہیں تو ہمیں اس کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ باجوہ صاحب بہت اچھا نے کہا۔ بالکل بات یہ ہے کہ
ہم جو ہمارے میں ایک بہت معذرت کے ساتھ اس میں میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے ہمارا. اچھا جی. اگر میڈیا چاہے تو ہم بری چیز کو اچھی چیز کو بری چیز، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جون سا پہلو ہم ہاف آف دا گلاس از ایمٹی اور ہاف آف دا گلاس از فل، ہم جو دکھانا چاہیں وہ ہم ہمارے جو پازیٹیو امیج ہم پیچھے کر دیتے ہیں، نیگیٹو ہم آگے لے آتے ہیں. اور اچھا اب میں ایک سلسلہ بڑا چلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر چینل یہ اس بھاگ دوڑ میں ہے کہ میری خبر جو بہتر طریقے سے میں ذرا اس کو مسالے لگا کے میں اس کو ذرا اور طریقے سے میں پیش کروں. تو اور طریقہ کرنا یہی ہے کہ 2-4 باتیں آپ لگائیں گے اس میں. اگر ہر چیز کو حقیقت کر کے اور اس کی اہمیت کو اسی طریقے سے آپ اس کو آن لائن کریں تو میرے خیال ہے کافی بات آپ کی درست ہے. نیگیٹو خبریں ان کی پروجیکشن زیادہ ہوتی ہے. ایون سوشل میڈیا پہ بھی جب کوئی پازیٹیو خبر کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو ڈیفرنٹ قسم کے القابات سے نواز کے اس کو کم ریٹنگ ملتی ہے، اس کو کم پسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے جتنا کہ نیگیٹو کو. حالانکہ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ 22 کروڑ کا ہم ملک ہیں، اگر مرڈر سب سے بری جو ہوتی ہے پرابلم وہ ہو جائیں 2-4 اس پورے 22 کروڑ میں، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائیں، یا پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی اکا دکا واقعات ہو جائے، تو ہم پورے 22 کروڑ کو الزام دے دیتے ہیں اور بدنام کر دیتے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو ایک مائنڈ بن چکا ہے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کا، ہم بطور میڈیا مین یا بطور سوسائٹی یا بطور ایک پاکستانی ہم کس طرح سے اس میں اپنا پہلے سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا آگے آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا. جی ضرور. کہ جس طرح سے باجوہ آپ نے بتایا میرا کافی باہر آنا جانا ہوا، اور کافی کیونکہ میں جس پوائنٹ آف ویو سے گیا وہ کلچر کا ایک مین تھا کہ میں کلچر پروموشن کے لیے، پاکستانی کلچر پروموشن کے لیے جو میرے وزٹس رہے، بہت سارے ڈیلیگیشنز یہاں پر آئے، ان سے میں ملا، وہاں پر میں نے گیا، ان کے ٹی وی دیکھے. یہاں بیٹھ کر بھی میں اکثر ٹی وی دیکھتا ہوں. آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ مختلف ملکوں کے ٹی وی دیکھیں، آپ کو اچھی باتیں زیادہ، خراب باتیں کم ملیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں قتل و غارت نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتی وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ مخالف وارداتیں نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ کبھی زیادہ اس کو اتنا فلورش نہیں کرتے، اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں. ہمیں تو مجھے تو کئی چینل تو میں دیکھتا ہوں جب بھی ان کو لگاؤ 24 گھنٹے میں سوائے ان میں یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس نے اس کو مار دیا، اس نے یہ کیا، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے یہ کیا. تو یہ ہمارا بھی کو کر اس پہ بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا پلیز کنٹرول ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں کہ جب ہر گھر میں آپ ہر پہ ایک ہی خبر جو ہے وہ قتل ہو گئی، دوسرا کہے گا 4 بندوں نے قتل کیا، تیسرا کہے گا جی اس کو جی باندھ کے مارا گیا، چوتھا کہے گا جی اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو کہا جی اس کا پہلے ہاتھ کاٹا، اس کا کہتا ہے. تو ہماری آنے والی پلیز ہمارے آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ کیا امیج لے گی؟ بہت میں یہ بہت تکلیف، مجھے یہ بات بہت تکلیف اور بڑی پنچ کرتی ہے مجھے. بہت ہی آپ کا واقعی میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کا دل واقعی دکھ رہا ہے. جعفری صاحب، ہمارے ایک تانا ہمیں بڑا دنیا بھر میں دیا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے کہ جی ان کے حقوق جو ہیں نا یہاں پہ سنب کیے جاتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہم سب کے گھر میں خواتین ہیں، ہماری بہنوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، ماؤں کی شکل میں، ان میں سے کس کے حقوق کہاں پہ سنب ہوتے ہیں؟ کم از کم مجھے تو اپنی لائف میں کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس میرے سامنے نہیں آیا. میں نے جب بھی دیکھا بیٹی کو پریارٹی ملی، میں نے جب بھی دیکھا بہن کو پریارٹی ملی. آج ہماری ماؤں بہنوں کو جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں عزت دی جاتی ہے، میں نے دوسرے ممالک میں جا کے دیکھا، یہاں تو کسی کا کوئی نام نہیں لے سکتا کسی کی ماں بہن کا، وہاں تو ڈیفرنٹ صورتحال ہے. اس کے باوجود ہمیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جناب بری طرح سے ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کے حوالے سے بہت زیادہ خدمت گزار نہیں ہے، یا جس کی بیوی جو ہے وہ بہت سارا اختیارات نہیں رکھتی؟ کیا کہتے ہیں آپ اس سارے پس منظر پہ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے دیکھنا اگر آپ مذہبی نقطہ نظر سے لیں کہ ماں ایک بڑا متبرک رشتہ ہے، جی ہاں، بیوی کا، بہن کا،
اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ساری بیویاں خراب ہوتی ہیں؟ کبھی یہ نہیں پروموٹ کیا کہ بھائی یہ کیا بیوی نے شوہر کو زہر دے دیا، اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے یہ کر لیا، اس نے کر لیا. کبھی یہ نہیں کہ ایک اچھی بیوی نے کیا کیا کیا. 1000 میں آپ مجھ سے پوچھے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ایسی بیویاں ہیں کہ آپ جو اپنا رول ادا کرتی ہیں کہ آدمی کی حیرانی دنگ ہو جاتی ہے. مرکزی کردار رہا ہے، مرکزی کردار رہا ہے. مائیں ہیں، مائیں اچھا اگر برا سبق دیتی ہیں تو مائیں اچھا سبق بھی دیتی ہیں. اور ایسی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے بچے اپنے تربیت کی اور انہوں نے پاکستان کا نام کیا. اس میں ایک نہیں 1000 نام ہے. جعفری صاحب، نیوز کی بات کی آپ نے، نیوز چینلز کی بات کی، لیکن اگر میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چینلز کے حوالے سے میں آپ کو لے جاؤں اس طرف، تو جتنے ڈرامے ہمارے مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں، میرا تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ کہاں کے ہیں. کیونکہ 22 کروڑ میں اگر چند لوگ، چند 100، چند ہزار، چند لاکھ بھی کسی پرابلم کا شکار ہیں یا ان کے مسائل ہیں، لیکن ہم میڈیا کے جتنے چینلز انٹرٹینمنٹ کے اٹھا کے دیکھتے ہیں، سوائے رونے دھونے کے، سوائے سٹریس کے، سوائے پریشانیوں کے، ایک ایسی چیز پروجیکشن کی جاتی ہے جیسے کہ گویا کہ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں نا، یہ بس ہر وقت کسی بہت بڑی الجھن کا شکار ہیں، یا کوئی سازش کر رہے ہیں، یا کسی کا پیچھا کر رہے ہیں، یا کسی کی مخبری کر رہے ہیں، یا کسی کو لالچ دے رہے ہیں، یا کوئی سازش اور ڈفرینٹ قسم کی چوری کر رہے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کی وائلیشن کر رہی ہیں. جعفری صاحب، آپ ایک لابسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیے یہ لابی ہمارے خلاف یہ کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ کون سے محرکات ہیں ان کے پیچھے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے اس ملک میں؟ کیوں اس کو ایک کھلواڑ کا سامنا ہے؟ بالکل باجوہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے ملک دشمن لوگ عناصر، اور ملک دشمن کب پاکستان مطلب دوسری جگہ آ کر آپ کے گھر میں جب آپ کا پورا کنٹرول ہوگا تو کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کے گھر میں آ کے مداخلت کرے. آپ کے گھر میں کمزوری ہوگی تو دوسرا آ کر آپ کے گھر کو ڈسٹرب کرے گا. تو جو باہر کی ہے، جو فوراً لوگ ہیں جو یہاں پر آ کے، اور جن کا ہم صحیح طرح واچ نہیں کر پاتے، ان کو ہم صحیح طریقے سے مانیٹرنگ کی بھی ہمارے بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم کس جماعت کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، یہ جماعت جو کر رہی ہے کس طریقے سے کر رہی ہے، اتنا پروموٹ کر رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اتنا کروڑوں اربوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں یہ کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے ہو رہے ہیں، کون دینے والا ہے؟ صرف کیا اس کا صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ملک دشمن ہیں جو پیسے دیتے ہیں اور وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ خراب کریں، اپنے کلچر کو خراب کریں، اپنے لائف کو، اپنی ملک کی سالمیت کو خراب کریں، آپ اس کا امیج خراب کریں. میں بالکل یہ کہوں گا کہ جب تک تھوڑا سا اس طرح بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم مانیٹرنگ پوری رکھیں کہ آیا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا بیسک جو ہے وہ جب تک ہم بیسک چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے اسی طرح. دوسری ایک بات میں اور بات کہوں کہ میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، وہاں میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کے ملک میں تو بڑی اریانت ہے، آپ ٹی وی میں دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو وہ حیرانگی سے اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، بالکل ہے، یہ ڈراموں کی حد تک ہے. آپ ہمارا علیحدہ، آپ ہمارا جو رہن سہن ہے، آپ ہماری کلچر جو دیکھیں تو ہم تو بڑے لوگوں سے محبت کرنے والے، عزت کرنے والے. اس نے وہ تمام باتیں مجھے بتائی، میں رہ گیا، جو ہمارے عین اسلام کے مطابق ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھو اس کو کتنے، اور وہ افسردہ ہوا. اس نے کہا جی آپ نے یہ امیج فوراً، آپ نے ایک ذرا سا 5 منٹ کے لیے آپ نے ایک ٹی وی دیکھ کے آپ نے یہ بات مجھے کر دی، تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی اسی. اگر ہم بھی یہی کریں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو اس طرح ٹی وی پروگرام کو شو کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہی یہی ہے، آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھیں، جب دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر. تو یہ ظاہر ہے ہماری اپنی مانیٹرنگ کی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ حکومت کے جو مانیٹرنگ کے ادارے ہیں، پیمرا ہے یا باقی جو اس قسم کے ادارے ہیں، ان کو اپنا اس حوالے سے خصوصی کردار ادا کرنا چاہیے. جعفری صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جنگوں میں بھی اور ملی نغمے جو ہیں وہ پروموٹ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، ان کو نیشنلزم کی طرف لایا جاتا ہے. ہماری اگر ہم 65 کی جنگ دیکھیں تو ایک نغمہ پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اس نے ہمارے
ہمارے نوجوانوں میں ہماری سپاہ میں بہت سارا ہمت بدائی، لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہماری فورسز نے ایک نغمہ انہوں نے جب پروموٹ کیا تو اس پہ بھی کرٹیسزم آ گیا. بہت ساری ایسی سول سوسائٹیز کے بعض نام نہاد اداروں نے اس پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا جی کہ یہ آپ نغمہ کیوں چلا رہے ہیں. کیا آپ اس طرح کی جو کوششیں ہیں جو ہمارے حکومت اور ہمارے اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں ان کو یہ کاؤنٹر کرنے کی جو سازش ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل باجوہ صاحب، یہ دیکھیں کہ اصل جو نغمے بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک ہمارے جذبات کی جو ہے وہ ایک ہمارے جذبات کی جو کہنا چاہیے ایک عکاسی، ہمارے جذبات کی ایک عکاسی ہوتی ہے. اور اس عکاسی میں جب آپ کے دل میں کوئی چیز اچھی بیٹھ جائے نا تو اس دن میں اسی چیز کے متعلق آپ زیادہ سوچتے ہیں. تو یہ میں بالکل کہوں گا کہ جو ہمارے نغمے ہیں ان کو بھی بلکہ پروموٹ کیا جائے، زیادہ کیا جائے. وہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، میں نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس ملک میں آیا ہوں اور میں نے کیسے مال کمانا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر ہمیں یہی وہی بات، پھر میں ادھر ہی جاؤں گا اپنی بات پہ کہ اگر شروع سے ہمارا جس طریقے سے اسکول میں نے کہا جہاں پر ہمارا کلچر پروموٹ ہو اس طرح کے یہ نغمے بھی اسی طرح پروموٹ ہوں. اسکول میں نغمے وہ کریں، وہ کہہ جی اگر آپ نے ڈانس بھی کرنا ہے تو بہت سارے ہمارے نغمے ایسے ہیں کہ اس پہ بڑا اچھا ڈانس ہو سکتا ہے، بڑا پروموٹ ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے فوک میوزک ہیں، فوک ہمارے ڈانس ہیں، اس کو پروموٹ کر کے آپ تو اس بات کو بھی اس طریقے سے لوگوں کے ذہن کو جو ہے نا اس طرف راغب کیا جا سکتا. مطلب یہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. آپ نے کلچر کی بات کی، ہمارا ایک تاریخی ورثہ بھی ہے، 5000 سال کی یہاں پہ ثقافت ہے ہڑپا اور موہنجو داڑو کی اس خطے میں، لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا جا رہا جو سارا دن ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ اور مختلف قسم کی نیگیٹو کوششوں پہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے، اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ایک مدلل، ایک مطلب ہے ٹھوس قسم کا ایک پروگرام جو ہے، جو اس سے متعلق لوگ ہیں ان سے وابستگی کے ساتھ اس کو ایک پروگرام، جامع پروگرام بنایا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے. جعفری صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد علی جعفری صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے ملک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، ہمیں نیشنلزم پہ بطور قوم متفق ہو کے ایک بڑے لاہے عمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کا جو مثبت امیج ہے وہ پروموٹ ہو اور ہمارے اندر نیشنلزم جو ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں اس کا بالکل پوری قوت کے ساتھ اس کا فروغ ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.